کافی دل کو ہلا دینے والی حدیث ہے جو میں آپ سے آج شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی اور دیگر بکس میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسلم امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ تمام فرقے جہنم میں ہیں ماں سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ جو میرے اور تمہارے دین پر ہے۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ تمام فرقے جہنم میں ہوں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ یقیناً ایسے ہوں گے جو اپنے شرک کی بنا پر جہنم سے باہر نہیں آئیں گے، لیکن بے شمار ایسے ہیں جنہوں نے دین سے ڈیویٹ کیا، کسی نے کوئی بدعت شروع کر دی، کسی نے کوئی راستہ اختیار کر لیا اور اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا۔ تو پلیز اپنا خود محاسبہ کریں، میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں کہ کیا واقعی میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر چل رہا ہوں، یا کیا میں اپنے نفس کا پجاری ہوں اور وہ کر رہا ہوں جو میری مرضی ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری کی، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو باقاعدہ طور پر اپوائنٹ کیا ہوا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ کچھ چیزیں اس کی اسی ٹائم پہ لکھ دیتا ہے، مثلاً اس کے موت کا وقت اور اس کا رزق تک لکھ دیا جاتا ہے کہ جب یہ دنیا میں آئے گا تو کتنا رزق اس کو ملے گا۔ اور ایک اور حدیث میں یہاں تک کہا کہ تمہارا رزق جو ہے اس سے زیادہ تمہارا پیچھا کرے گا جیسے موت تمہارا پیچھا کرتی ہے۔ یعنی ہمیں معلوم ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو موت آنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا رزق تمہیں مل کر رہے گا۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ جب تک تمہیں تمہارے حصے کا رزق نہیں مل جاتا تب تک تمہیں موت واقع نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پریشان آپ نے بالکل نہیں ہونا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق مقرر کیا ہوا ہے۔ آپ کے اوپر صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ اس کو حلال طریقے سے ایکوائر کرتے ہیں یا حرام طریقے سے ایکوائر کرتے ہیں۔ ملنا آپ کو بالکل اتنا ہی ہے جتنا آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ کہ واٹ از اے حرام ریلیشن شپ، یعنی سب سے پہلی بات یہ کہ اصل میں حرام ریلیشن شپ ہوتا کیا ہے۔ دیکھیے حرام ریلیشن شپ یہ جو آج کل ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا، یا ہم کہتے ہیں کہ جہاں پہ وی آر جسٹ فرینڈز اینڈ وی جسٹ لائک ایچ ادر اینڈ وی آر کائنڈ آف گوئنگ آؤٹ اینڈ سیئنگ ون اندر، دس از واٹ ایگزیکٹلی اے حرام ریلیشن شپ از۔ سم ٹائمز یہ آپ کے فیانسے کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، یا جس کو ہم منگیتر کہتے ہیں اردو میں، یا تو بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کا نکاح نہیں ہوا ہوا، آپ ایک اپنے طرف سے ایک لو سٹوری چلا رہے ہیں، اور اس لو سٹوری کو چلانے میں آپ کو تو بڑے وہ کہتے ہیں نا بٹر فلائز ان دا اسٹمک والی فیلنگز آ رہی ہیں، بٹ دا پوائنٹ از کہ اٹس لیڈنگ یو ٹوورڈ سم تھنگ دیٹس حرام۔ ناؤ انلیس آپ اس کو نکاح میں بدل دیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا بزنس ٹریڈ وغیرہ ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ اب یہ کون سا ذکر ہے بھائی کہ جو بندہ بزنس بھی کر رہا ہے اور اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، بزنس بھی ہو رہا ہے ذکر بھی چل رہا ہے۔ اس کو ہم بولتے ہیں تقویٰ، یعنی ایسا اللہ کا ذکر، ایسی اللہ کی یاد جو ہر وقت آپ کے دل میں رہتی ہے۔ اب اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں، ایک بچہ ہے نا، مثال کے طور پہ وہ فیلڈ ٹرپ پہ چلا گیا، اس کا نام احمد ہے۔ احمد فیلڈ ٹرپ پہ گیا 3 دن کے لیے، جب واپس آتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا احمد تم جب سے گئے ہو نا بیٹا میں تمہیں یاد کر رہی ہوں۔ تو اب یہ جملہ جو ہے کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جب سے وہ گیا ہے تو ماں کونے میں بیٹھی احمد 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 تسبیح پھیری تھی احمد کی؟ نہیں۔ پھر کیا مطلب ہوا؟ کیا جھوٹ بول رہی ہے وہ کہ جب سے گئے ہو؟ نہیں، جھوٹ بھی نہیں بول رہی ماں۔ وہ کہنا ہی چاہ رہی ہے کہ بیٹا میں سارا وقت صبح سے لے کے اٹھنے سے لے کے رات سونے تک کوئی ایسا لمحہ ہی نہیں گزرا جب تمہارا خیال میرے دل و دماغ میں نہ ہو۔ میں کھانا پکا رہی تھی میں سوچتی تھی احمد کیا کر رہا ہوگا، میں کپڑے دھو رہی تھی میں یہ سوچتی احمد ابھی کہاں ہوگا، میں کسی سے بات کر رہی تھی میرے بیک آف دا مائنڈ تمہارا ہی خیال تھا۔ آئی نیور فارگاٹ یو ایون فار اے سیکنڈ۔ سو ماں کی بات سچ ہے۔ تو جو لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں ہر وقت، وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر وقت تسبیحاں پھیر رہے ہیں، لیکن تسبیحاں پھیرنا بھی ایک فارم آف ذکر ہے۔ اللہ کو اس طرح سے ذکر کرنا، مسنون اذکار کرنا، یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن یہ جو ذکر کی بات ہو رہی ہے، دیز پیپل آر آلویز کانشیس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ بزنس کرتے ہیں نا، ان کو پتا ہے کہ بھائی میں اس کے ساتھ فراڈ کر سکتا ہوں لیکن میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں فراڈ نہیں کر سکتا، میں کسی کے ساتھ 2 نمبری نہیں کر سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں اللہ کو بھولا نہیں ہوں، میں کو یاد رکھتا ہوں۔ یہ جس کا رویہ اور ایٹیٹیوڈ ہوگا نا، یہ سب سے الٹیمیٹ ذکر ہے۔ داڑھی رکھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ایک بھائی تو نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب مجھے ٹپس دیں میں داڑھی کیسے رکھوں۔ میں نے کہا ریزر بلیڈ کو چھوڑ دو، داڑھی تو خود اگنا چاہ رہی ہے، آپ اس کو کاٹتے ہو روزانہ۔ داڑھی رکھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ریزر بلیڈ کو پکڑو سائڈ پہ رکھ دو، روز صبح تم اسے کاٹتے ہو، داڑھی تو اگنا چاہ رہی ہے، وہ تو خود بخود اگ رہی ہے، تم اس کو روز کاٹتے ہو۔ تو سب سے آسان چیز کیا؟ داڑھی رکھ لینا۔ آپ نے کہا جی داڑھی رکھ لیں، کہتے ہیں سبحان اللہ کتنا زبردست جو نا مسلمان ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر ابھی اسلام نہ اترا ہو، داڑھی رکھنا اچھی بات ہے، سنت ہے، بٹ دا پوائنٹ از